ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیواؤں اور عجیب الحرکت مخلوقوں کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی۔ وہ وادی جہاں تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار راستہ۔ کوہ کاف کا نام سامنے آتے ہی کئی عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کے حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر پریوں اور جنوں کے قبضہ حیرت ناک کلوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے بادشاہ کی حسین یا نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی کسی تاریک وادی میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور عربی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے باوجود یہ داستان سینہ بہ سینہ روایتی شکلوں میں بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ انہی افسانوں میں کوہ کاف کو جنوں کا مرکز کہا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا۔ سب کے ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کاکس میں تھا، جس علاقے کو حکومتوں میں بھی قبضہ کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ قدیم علم نے ان پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ کوہ کاف دراصل ایک قدیم پہاڑی سلسلہ ہے۔ اس کو زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین سمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا۔ کوہ کاف کو جنوں کے شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومت قائم کی۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں سونے کی ہیں، 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں مشق کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑوں میں سب سے اونچا تھا۔ اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، زیر زمین کوہ کاف سے جڑا ہے۔ اس طرح کوہ کاف روح زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے اور تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا آل قزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات نامی ایک کتاب لکھی تھی، جس میں کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ ان کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھوٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی کتابوں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس تلاش میں آپ کوہ کاف جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن پھونک سونگنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا کر رہے ہو؟ جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے بتایا کہ ہم سورج کے بارے میں غور کر رہے ہیں، یہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، اتنا سا مخلوق پر غور کیا کرو، لیکن خالق پہ فکر نہ کرنا۔ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس پہ تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں اور 500 سال سفر کرنا اس کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا ہے، ان کے کپڑے بھی ہوا ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور نہ ہی ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو تمام دنیا اور اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود رکھا جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا موجود نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا،
یا رسول اللہ کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات آپ لوگوں سے ہوئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین پر موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم اسلام میں موجود وہ سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفی نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے کہ تاریخ میں کوہ کاف کو ایک شعور دائرہ اور مرید کا حد تک سمجھا جاتا ہے، جیسے خاک یہ بندہ فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کاف ہے جو اس پہاڑ کوہ کاف کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی لحاظ سے ہماری اس زمین پہ موجود ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کا دراصل موجودہ روس میں موجود کفکاس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحرہ اسود اور بحرہ قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آذربائیجان، ارمینیا، روس، چیچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس میں آبشاریں اور چشمے دیکھ کر لگتا ہے جیسے گویا جنت زمین پر اتر رہی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو ہوائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی نظر آتا ہے۔ بعض محققین کے مطابق کوہ کاف انٹارکٹیکا میں ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے، جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے اٹلانٹک سٹی کو ہی کوہ کاف کہتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمنشن بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کل کائنات میں 11 ڈائمنشن موجود ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان 6 ڈائمنشنز میں کتنے ستارے آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ، جنت اور جہنم انہی ڈائمنشنز میں موجود ہیں، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی ڈائمنشن میں موجود جہاں انسان کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔